السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائس میں ہوں کاشف رضا. 26 نومبر کو کیا مناظرہ مکالمہ مباحثہ ہوگا یا نہیں؟ ہر زبان زد عام یہی جملہ یہی بات ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ 26 نومبر کو ہونے کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے جتنے اب تک مناظرے ہوئے یہ واحد مناظرہ جس میں یہ سوال قطعاً نہیں پوچھا جا رہا کہ کیا مناظرہ کون جیتے گا کون ہارے گا. اس میں صرف اب تک یہی بات کی جا رہی ہے کہ مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے ہم نے لاسٹ اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم کوشش کریں مفتی حنیف قریشی صاحب سے ملاقات کرنے کی یا ان سے بات کرنے کی، لیکن ظاہر ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، ان کا ٹائم دینا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا ہمیں. تو ہم نے ان کے انتہائی قریبی ساتھی اور دوست مذہبی اسلامک اسکالر جناب مفتی نوید عباسی صاحب سے وقت لیا ہے. حضرت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلا سوال حضرت یہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، ظاہر ہے مرزا جہلمی کے اسٹوڈنٹ ہوئے یا ان کے خلاف جو لوگ ہیں یا کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص ہے، ہر شخص اس وقت یہی چاہتا ہے کہ یہ مناظرہ ہونا چاہیے. تو آپ کے خیال میں ظاہر آپ دور اندیش ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرزا جہلمی کیا یہ مناظرے کے لیے مان جائے گا؟ اور اگر نہیں مانتا تو پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کا جو اگلا لائحہ عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اگلی کوئی تاریخ دی جائے گی یا پھر جو مناظرے کا چیپٹر ہے یہ کلوز کر دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 26 نومبر کو تو بنیادی طور پر مناظرہ کی بات نہیں ہے. 26 نومبر کو تو ملنے کی بات تھی کہ ہم بیٹھ کر کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں، اور اگر وہ پہلے سے شرائط طے کر لیتے تو 26 نومبر کو مناظرہ ہو جاتا. میں نے جو مرزا صاحب کو پیغام دیا یا مرزا صاحب کے قریبی لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی تھی کہ آپ 26 نومبر کو بیٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ چائے پئیں گے، اور پہلے کسی بھی جگہ پر جب علمی مباحثہ مکالمہ مناظرہ جو آپ کہہ لیں اس کے ہونے سے پہلے شرائط طے ہوتی ہیں کہ کس موضوع پر بات ہوگی، کیا دلیل دی جائے گی، کیسے رد و قبول ہوگا. یہ پورا نظام ہے مناظرے کا. تو تب جا کر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. تو ہم 26 تاریخ کا اب تک بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے مرزا صاحب کی جانب سے کیا جواب ہے. ہم بالکل تیار ہیں. اویس ربانی صاحب نے 25 نومبر شام کا ٹکٹ بھی کروا لیا ہے اور وہاں وہ پہنچیں گے، مفتی صاحب کے پاس آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے، اور مرزا صاحب کا انتظار رہے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ یا نہیں. ویسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری اکیڈمی کھلی ہوئی ہے، اور اگر اکیڈمی کھلی ہوئی ہوگی تو وہاں پہنچا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسی صورت میں ہوگا کہ جب ان کی جانب سے یہ آ جائے گا کہ بھئی آپ لوگ آ جائیں، ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہاں پہنچیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا اسی سے ریلیٹڈ کہ اگر مناظرہ نہیں ہو پاتا، مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے دروازے نہیں کھولتے، آپ کو دعوت نہیں دیتے آنے کی، بن بلائے تو آپ ظاہر جائیں گے نہیں کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ آپ نے جانا ہے. اگر وہ آپ کو نہیں بلاتے تو پھر کیا 26 نومبر کو لائحہ عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ کیا یہ مناظرہ وائنڈ اپ کر دیں گے یا مزید کوئی تاریخ دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 26 نومبر کی بات ہے یہ اویس ربانی صاحب نے کی تھی، اور بغیر پوچھے کی، اس لیے دونوں جانب سے. تو حنیف قریشی صاحب نے اس کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ اگرچہ مجھ سے پوچھا نہیں ہے لیکن میں تیار ہوں، اس لیے کہ مرزا صاحب ایک عرصے سے الزام تراشی کر رہے ہیں. مرزا صاحب اولیاء اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں. مرزا صاحب اور بہت سارے عجیب و غریب قسم کے معاملات صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ان کی ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ بھائی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیجئے. وہ کہتے ہیں میں نے فرقوں کو ڈیمیج کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو وہ کئی دفعہ چیلنج کر چکے ہیں کہ ہے کوئی جو میرے سامنے بیٹھے، میں بتانے کو تیار ہوں. تو ایسی صورت میں پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ اعلان کرتے ہیں بار بار تو ہم آنے کو تیار ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں بات کروں گا اور آپ ہماری بات کا جواب دے دیجئے گا. اس سے جو ہے نا وہ لوگوں پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ بھئی جب آپ کہتے ہو میں علمی کتابی ہوں اور میں ہر ایک کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں، تو پھر ذرا کیمرے کی دنیا سے باہر آ کر کیمرے ہی کے سامنے آپ بیٹھ جائیں، ویڈیو بن جائے دونوں طرف کی کہ بھئی کون جو ہے نا وہ کیا بات کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے. تو یہ لوگوں پر حقیقت واضح ہو جائے گی، کون جو ہے نا وہ پھکڑ بازی کرتا ہے اور کون جو ہے نا وہ علمی کتابی بات کرتا ہے. یہ وہاں پتہ لگ جائے گا کہ کس انداز میں بات ہوتی ہے. اور اگر وہ سامنے نہیں آتے تو پھر سیدھی بات ہے، یہ ہے ان کی رائے فرار، اور رائے فرار دنیا جانتی ہے وہ شکست ہوتی ہے. پھر لائحہ عمل کیا ہے؟ پھر تو یہی ہے کہ ایک آدمی کے دروازے تک آپ چلے جائیں اور وہ دروازہ نہ کھولے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے شکست قبول کر لی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم تو نہتے، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ بھئی آپ تلاشی لے لیں، آپ کے بندے آ جائیں، وہ ہم 3-4 لوگ جائیں گے اور آپ سے کوئی بد تہذیبی نہیں ہوگی. کتاب کی بات ہوگی، علم کی بات ہوگی اور قرآن کی بات ہوگی. ہم کوئی بد تہذیب بھی نہیں کریں گے. تو اب مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں
اور میدان میں آ کر مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس مرزا صاحب کو مجبور کریں کہ جناب بیٹھیں حنیف قریشی صاحب کے ساتھ، اور اگر وہ نہیں بیٹھتے تو پھر وہ اسٹوڈنٹس فیصلہ کریں کہ یہ جس آدمی کو ہم اتنے عرصے سے سنتے رہے کہ یہ ہمیں گمراہی کر رہا تھا، سوائے اس کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، دوسرا سوال حضرت یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر مناظر سے پہلے یہ ڈسکس کیا جاتا ہے، دونوں طرف کے علم کو رکھا جاتا ہے کہ کون کتنا صاحب علم ہے۔ تو میں جہلمی صاحب کی جو پچھلی ویڈیوز تھی ان میں ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا تھا مرزا حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے کہ یہ مناظرہ ان کے سامنے کسی بھی فقہ کے لوگ بیٹھ کے نہیں کر سکتے، اتنا ان کے پاس علم ہے۔ تو کیا راہ فرار اختیار کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ مرزا جہلمی خود بھی یہ جانتے ہیں کہ مرزا جہلمی جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب سے نہیں جیت سکتے، تو وہ میڈیا کے سامنے ظاہر ہے ان کی ہار بہت بار ان کے لیے بےعزتی کا باعث بنے گی، تو یہ اصل وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مناظرہ باقاعدہ ایک فن ہے، لیکن مرزا صاحب چونکہ آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مناظر نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ اگر آج بھی مرزا صاحب یہ کہہ دیں، دیکھیں میں دو باتیں رکھتا ہوں، مرزا صاحب کہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں مناظر نہیں ہوں، تو ہم نہیں جائیں گے، بات ختم، کہ میں یہ اس فیلڈ کا آدمی ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو غیر عالم آدمی سے کیا بات کرنی۔ دوسری طرف مرزا صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے جو اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کی ہیں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں ان سے رجوع کرتا ہوں، مجھے چونکہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے کر دی، تو پھر بھی مرزا صاحب سے کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہوگا۔ اب تیسری بات یہی ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کے بات کریں، تو اب جو وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں وہ اس لیے، وہ صرف مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں ایسے علماء موجود ہیں جن کے سامنے مرزا نہیں بیٹھ سکتا۔ سلمان مصباحی ہو گیا یا منیر چشتی یا اس طرح کے لوگ، ظاہر ہے وہ مرزا جن کو کمزور سمجھتا ہے، وہ یہی تو ہمارا دعویٰ ہے کہ بھائی جس کو تم نے کمزور سمجھا، اب سلمان مصباحی کے لیے تم نے دروازہ کھول دیا۔ سلمان مصباحی صاحب ٹھیک ہے وہ لوگوں کو مبلغ کی حیثیت سے دعوت دیتے ہوں گے، لیکن وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، اور وہ مانتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی میں تو جو ہے نا وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے جو ہے نا وہ یہ بیانات کرتا ہوں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں یا دیگر ہمارے جو مناظر ہیں، وہیں جہلم میں مولانا راشد رضوی صاحب ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، لیکن مرزا صاحب کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال ہم تیار ہیں، مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم تیار ہیں، اور مرزا صاحب جب چاہیں گے ہم ان کے ساتھ علمی مکالمہ، مباحثہ، وہ کہتے ہیں جی میں مناظرہ نہیں کرتا، تو مکالمہ کر لیں، مباحثہ کر لیں، پھر اس سے جو ہے نا وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے مرزا جہلمی کی جتنی ویڈیوز دیکھی 26 نومبر کے حوالے سے، تو وہ ایک ہی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ان کے اپنے بڑوں سے لکھوا کے لائیں یا اپنے بڑوں سے کوئی ویڈیو بنوا کے لائیں۔ تو آپ کی نظر میں جو اختلافات اہل سنت ہے وہ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ اس وقت مرزا جہلمی نے مچایا ہوا ہے تمام فرقوں کو، یا تمام فرقوں کے بڑوں کو، یا جتنے بھی ظاہر گستاخانہ عبارات آپ سب جانتے ہیں اس حوالے سے۔ تو کیا اس حوالے سے ہم آئندہ دنوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں، اختلافات ختم کر کے کوئی ویڈیو بنواتے ہیں، کچھ اس طرح کا ذہن میں چل رہا ہے مفتی صاحب کے؟ دیکھیے اختلاف کوئی بھی نہیں ہے مفتی صاحب کا مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ جہاں تک رہی بڑوں کی بات، تو یہ حقیقت ازر من الشمس ہے کہ اہل سنت کا جو آدمی بڑا ہے اس کا نام ہے علامہ پیر سید حسین الدین شاہ، جو تنظیم المدارس جس کے صدر ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، اس تنظیم المدارس کے سرپرست اعلیٰ ہیں علامہ پیر حسین الدین شاہ صاحب۔ جماعت اہل سنت جو ہماری مرکزی جماعت ہے، مدر سعید کاظمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اس کے امیر ہیں، پیر خالد سلطان صاحب ناظم اعلیٰ ہیں، اس جماعت اہل سنت کی سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں علامہ پیر حسین الدین شاہ صاحب۔ تو پیر حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے میں مفتی صاحب ہوتے ہیں، ہمہ وقت ان کی سرپرستی میں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حسین الدین شاہ صاحب جب بھیجیں گے کسی کو کسی کام کے لیے دعا دے کر، تو کیا مفتی منیب الرحمان صاحب اس کا انکار کریں گے یا کوئی اور انکار کرے گا؟ یہ تو مطلب بےہودہ قسم کی بات ہے کہ جناب یہ لکھوا کے لے کے آئیں۔ یہ مناظروں میں پہلے بھی کبھی نہیں ہوا، کیا طالب الرحمان سے مناظرہ ہوا تو اس نے یہ کہا کہ آپ لکھوا کے لے کے آئیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کو خود مرزا جہلمی مناظر اعظم مان چکا ہے، اور اس نے کہا کہ اہل سنت میں 3 بڑے لوگ ہیں مناظر، ان میں پہلے نمبر پر سعید اسد صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ جو اب دنیا میں نہیں رہے، دوسرا نام اس نے لیا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کا تو وہ موجود ہیں، تیسرا نام غالباً سیدی عرفان شاہ صاحب کا یا کسی اور بزرگ کا لیا۔ تو یہ پھر اس نے خود مانا ہے کہ مفتی حنیف قریشی منطق کا امام ہے اور اہل سنت کا وہ بڑا مان چکا ہے۔ یعنی جب آپ کے خلاف مفتی صاحب نے کوئی بات نہیں کی تھی تب آپ ان کو جو ہے نا وہ بڑا مان رہے تھے، جیسے آپ کے خلاف بات کی چلیں جی ہم مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا لیتے ہیں، ویڈیو بنوا لیتے ہیں، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو کہتے ہیں آپ بیٹھیں، وہ تو بزرگ آدمی ہیں، 80 پلس ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی 80 پلس ہیں، تو یہ تو کہتا ہے میں بابوں کے خلاف ہوں، تو یہ تو بابوں کے پیچھے چھپ رہا ہے، یہ دونوں بابے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟
اب میں جو ہے نا وہ 45 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 40 کی عمر میں، اس میں چیلنج کر رہا ہوں ایک 90 سال کے بزرگ کو. کیا کوئی بات عقل کو بھاتی ہے؟ ویسے بھی جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا ایک الگ مقام ہے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب یا تقی عثمانی صاحب اتنے فالتو نہیں ہیں کہ مرزا جیلمی، یہ اصل میں مرزا جیلمی اس سے پوری دنیا میں سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ ویڈیو بنا دیں مفتی منیب الرحمان صاحب کے، جی حنیف قریشی صاحب کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور مفتی صاحب جو ہے نا وہ مناظرے میں ہمارے مناظر ہیں، ان کی شکست ہماری شکست، فتح ہماری فتح. جب ویڈیو آ جائے تو یہ کہنا شروع کر دے گا کہ جناب انہوں نے ویڈیو بنا دی. جب وہ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب مرزے کی ہم ایک شرط دوسری شرط یہ قبول کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا مناظرے میں. مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ بابا تو نے چیلنج کیا ہے، اور جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب مسلک کے جو ہے نا وہ ترجمان ہیں، وہ بات کرتے ہیں، ویسے ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں. ہاں یہ بات ہو سکتی تھی کہ مرزا یہ کہتا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چونکہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا، اصل میں اس کو یہ بھی نہیں پتا، یہ تو خواجہ عثمان ہارونی کا مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا کہ وہاں سے لکھوا کے لاؤ، یا وہ لوگ ویڈیو بنائیں، تو کچھ سمجھ میں آتی تھی کہ جی چشتی. اب ظاہر ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب چشتی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ چشتی نہیں ہے. تو جو آپ کا بنیادی الزام تو چشتیوں پر ہے، تو چشتیوں کی ساری خانقاہیں اس وقت حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ جائیں، مہار شریف، توسا شریف، بابا غلام فرید، پاک پتن، جتنے آستانے حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، تقریباً 99% آستانے چشتیوں کے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کا الزام چشتیوں پر ہے، آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں چشتی کون ہوتا ہے، قادری کون ہوتا ہے، سہروردی کون ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت میں اور خواجہ معین الدین میں فرق کیا ہے؟ بھئی اعلیٰ حضرت بہت بات کے بزرگ ہیں، خواجہ صاحب ہندوستان کے مسلمانوں کے محسن ہیں. اصل میں مرزا جیلمی محسن کش آدمی ہے، یہ اپنے محسنین کو گالیاں دیتا ہے. ہم اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ حق کو حق ہو اور باطل کو باطل کہا جائے، یہ چیزیں واضح ہو جائیں، اور مرزا جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھے. تو اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتا تو پھر ہم کیا کریں؟ تو مطلب ہم یہ سمجھے کہ دولہے والے تیار ہیں اور وہ جا رہے ہیں 25 نومبر کو. دلہن اگر مان جاتی ہے تو آ جائے گی، نہیں مانے گی تو نہیں آئے گی. نہیں، مرزا جیلمی جیسی دلہن تو ہمیں چاہیے نہیں، پہلی بات تو یہ. تو مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مرزا جیلمی کے پاس ہم جا رہے ہیں، ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم عالمانہ وقار کے ساتھ جائیں گے، کوئی پھکڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی دو نمبری نہیں ہوگی. ظاہر ہے اہل علم کا ایک وقار ہے، تو جب وہ اہل علم کا وقار ہمارے پیش نظر ہوگا اس کے ساتھ ہم جائیں گے. اور ہم مرزا صاحب سے بھی یہی توقع کریں گے کہ وہ جواب میں پھکڑ بازیوں کے بجائے، اور وہ میں نے جی ڈن کر دیا، میں نے ڈیمیج کر دیا، میں نے وہ کر دیا، وہ مطلب بہت ساری چیزیں اس کی ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیے عالمانہ وقار کے ساتھ. اگر آپ صاحب علم ہیں بیٹھیے. اہل علم کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب جاہل سے تو کوئی بات نہیں کی جائے گی نا، کالو سلامہ کے سوا اس کے سوا کوئی کلام نہیں ہوگا. تو اس لیے مرزا صاحب سے آپ کے توسل سے بھی، آپ کے چینل کے توسل سے بھی لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے بھی بڑھائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے چینل کے توسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ سے، مرزا صاحب سے، کہ آئیے بیٹھیے. اللہ کی قسم مفتی حنیف قریشی صاحب انسان جن نہیں ہیں، آپ کو کھائیں گے نہیں. عالمانہ وقار کے ساتھ بات ہوگی. تو اگر آپ اپنی بات کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دیکھیں لوگوں نے انعامات کا اعلان کیا، کوئی گاڑی دے گا، کوئی اکیڈمی بنا کر دے گا، کوئی 50 کنال دے گا. یہ اتنے سارے انعامات بھی آپ کو ملیں گے اور آپ کا جو ہے نا وہ پیغام بھی آگے بڑھے گا. اور اگر نہیں بیٹھتے اور یہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں تو بس میں مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر ایسے آدمی کو سننا جو فرار کا راستہ اختیار کرنے والا ہو، جو بیٹھ نہ سکتا ہو، جو آمنا سامنا نہ کر سکتا ہو، اور جو الزام تراشی کرتا ہو، پھر ایسے آدمی سے آپ لا تعلقی کر لیں. آپ اب اسٹوڈنٹ سے ہم کہیں گے کہ وہ ہم جیسے طلباء کے پاس آئیں، ہم ان کو گائیڈ کریں گے، ایک ایک کو گائیڈ کریں گے کہ جناب یہ 2 نمبری کرتا ہے مرزا، آپ کو غلط راستے پر گامزن کرتا ہے. اور میں آپ کے ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، مرزا ایک خاص پیرول پہ ہے. میں اب تک تحقیق کر چکا ہوں، لیکن 26 سے پہلے میں کوئی بات کروں گا نہیں. 26 والے دن شام کو میں بتاؤں گا کہ یہ کن کے پیرول پہ ہے اور اس سے کون سا طبقہ خوش ہے اور کون سا طبقہ اس کا واضح طور پر حمایت کا اعلان کرتا ہے. یہ نیوز انشاءاللہ 26 نومبر کی شام کو میں دوں گا، تاکہ پہلے میں بات کروں تو وہ شاید یہ کہہ دیں کہ جناب یہ دیکھیں پہلے سے الزام تراشی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرزا پیرول پہ ہے اور مرزا
انتشار افتراق کو آگے بڑھا کر پاکستان میں اسلام کے خلاف مہم کا حصہ ہے. وہ کن لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ نیوز انشاءاللہ 26 کی شام کو دوں گا. چلیں جی آپ تیار رہیں. اور دوسرا ایک اور چیز میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اویس ربانی صاحب ہیں، انہوں نے جس قسم کا کام کیا، ظاہر ہے وہ ایک ٹائم تک مرزا جہلمی صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اور اب بھی خیر وہ مانتے ہیں مرزا جہلمی، کیونکہ ظاہر ان کے خلاف کوئی بھی ہو جاتا ہے وہ کسی کو اپنا نہیں سمجھتے، تو ان کو بھی تھریٹ وغیرہ آ رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے جتنا بڑا کام کر دیا ہے تو ان کو کیا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اویس ربانی صاحب ایک اینکر ہیں، اور اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، سب کا نام احترام سے لینا، سب کے ساتھ بیٹھنا اینکر کی مجبوری بھی ہوتی ہے. یعنی وہ کس کافر سے بھی انٹرویو لے گا تو وہ اس سے صاحب کر کے انٹرویو لے گا، عزت دے کے انٹرویو لے گا، اور یہ اسلام کا حسن ہے. تو اس لیے مرزا جہلمی صاحب کا انہوں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے، میں کوئی خاص تعلق نہیں رہا، یہاں سے جہلم گئے، پوڈ کاسٹ کیے، 2-4 ٹی وی پروگرام کیے اویس ربانی بھائی نے، یوں ہی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ انہوں نے پروگرامات کیے. تو اب پروگرامات کے نتیجے میں اگر حنیف قریشی صاحب کی بات میں ان کو وزن نظر آیا ہے تو اس نے جو ہے نا وہ ایک تاریخ کا اعلان کر دیا. مرزا صاحب بھی چونکہ بار بار پرسنل بھی اس کو کہہ چکے تھے میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تو اس لیے پھر اس نے یہ اعلان کر دیا. اب اس نے یہ اعلان کیا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بیچ میں ایک اینکر بیٹھا ہوا ہے، وہ بعد میں اپنی رائے بھی دے گا کہ دوران مناظرہ کون سا آدمی گالم گلوچ کر رہا تھا اور کون سا آدمی پھکڑ بازی کر رہا تھا، کون سا آدمی جو ہے نا وہ علمی بات کر رہا تھا. تو یہ تو وہ کرے گا، تو اس لیے شاید مرزا صاحب رائے فرار اختیار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. اور عوام الناس کو چاہیے، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب یہ جتنی باتیں کرتے ہیں نا اولیاء اللہ کے خلاف، وہ جو صحابہ کے خلاف، دیگر ہمارے بزرگوں کے خلاف وہ کرتے ہیں، بنیادی طور پر ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو میں اگر انجینئر نہیں ہوں تو میں انجینئرنگ پر بات کروں گا تو یہ فضول بات ہوگی. تو اسی طریقے سے مرزا جہلمی تو دین سے بھی بے خبر ہے، لیکن دین کے ساتھ ساتھ وہ تصوف کی تے کو بھی نہیں جانتا. تو جب وہ نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، یہ آباس کیا ہے. اس علم سے بے خبر آدمی اس علم پر کلام کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ. ظاہر آپ کی مصروفیات ہیں، ان میں آپ نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ 26 نومبر کو کیا ہوگا کیا نہیں. آپ بھی ساتھ میں انشاءاللہ. مناظرہ گو کہ 99% یہ یقین ہے کہ مناظرہ نہیں ہوگا، اس کے بعد ہی پتہ چل جائے گا مناظرے سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں مرزا جہلمی صاحب، تو بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے کون نہیں ہے. اس پہ ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا اویس ربانی بھائی کے حوالے سے کہ انہوں نے ڈیمیج ہیز بن ڈن کر دیا ہے، مطلب ختم کر دیا بالکل مرزا جہلمی کے جو بھی ان کا نظام تھا، جو ان کی لائن تھی، وہ سب سائڈ پہ کر دیے. جو آخری کیل ٹھکنی ہے وہ 26 نومبر کو ٹھکنی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.